السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان خالد حسین۔ ناظرین، آج ہمارا ٹاپک ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آج لینڈ کر رہے ہیں، ان کا جو طیارہ ہے وہ لینڈ کر رہا ہے۔ تو آج کافی امپورٹنٹ خبریں ہیں ناظرین، آپ سے ڈسکشن کریں گے اس کے بارے میں۔ تو اس سے ریلیٹڈ کچھ نیوز ہیں، وہ بھی ہم آپ سے بات کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ نواز شریف کی واپسی ہو رہی ہے۔ آج نواز شریف کا صاحب کا جو طیارہ ہے وہ دبئی سے اسلام آباد لینڈ کرنے والا ہوگا تقریباً۔ اب تقریباً 1 بجے 1:30 بجے تک یہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد لینڈ کرائیں گے۔ نواز شریف صاحب کی واپسی، ناظرین یہاں سے بات تھوڑا سا ہمارے تمام لوگوں کے دماغوں میں یہ بات گھومتی ہے کہ نواز شریف صاحب واپس کیسے آ رہے ہیں۔ پہلے میں بتایا جاتا تھا کہ مشرف صاحب کے دور میں ایک ڈیل ہو گئی۔ تو یہ ساری ڈیلیں جو ہے پہلے تو ہم لوگوں کے منہ سے باتیں سنتے تھے، لیکن ناظرین اس بار ہم نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنے کانوں سے سنا ہے کہ یہ ڈیل واقعی ہی ہمیں حقائق پر مبنی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، کیسے نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے یہ آج عدلیہ کے نظام پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ ناظرین دیکھیں، ایک بندے کو عدالتوں سے سزا ہوئی ہوئی ہے، اور اتنی بھاری سزا ہوئی ہوئی ہے کہ اس نے جو ہے وہ سزا پوری نہیں کی، اور واپسی جو ہے وہ اتنے ہیوی پروٹوکول کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو ناظرین یہ شواہد کے ساتھ بات کریں کہ پاکستان کی عدلیہ کا سیاہ ترین دن ہے کہ ایک ملزم نہیں بلکہ مجرم واپس آ رہا ہے۔ ناظرین، ایک ملزم نہیں مجرم کو ضمانت دی جا رہی ہے، تو یہ پاکستان کے نظام جو انصاف ہے اس پر آج سیاہ دبا ہے۔ کیسے؟ اور وہ 4 سال کے بعد واپس نواز شریف صاحب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے 4 سال کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ اور بات یہاں تک ناظرین ختم نہیں ہوئی، بلکہ پورا جو سسٹم ہے، گورنمنٹ جو مشینری ہے، وہ اس کو ہیوی پروٹوکول کے ساتھ واپس ریسیو کر رہی ہے۔ ناظرین یہ حیرت انگیز بات ہے کہ ایک مجرم ہے، دوسرا اس کو ضمانت مل گئی اور وہ اشتہاری ہے، پھر اسے سزا یافتہ ہے، پھر اسے پورا نظام جو ہمارا یہ جو انتظامیہ ہے وہ اسے پورا پروٹیکٹ دے رہی ہے کہ آپ جلسہ جلوس جیسے مرضی کریں، آپ کو اجازت ہے۔ پورے ملک میں لوگوں کو سرکاری مشینری کے ذریعے لاہور لے جایا جا رہا ہے۔ تو کتنی بڑی بد نصیبی ہے اس ملک کے رہنے والوں لوگوں کی۔ ناظرین یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک تو اسے سزا ہوئی ہوئی ہے، دوسرا اسے ضمانت مل گئی، تیسرا اسے جو ہے ہیوی پروٹوکول کے ساتھ ہمارے ملک میں واپس ریسیو کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، کیا کسی ہمارے ملک میں کسی اور پولیٹیشین کو بھی ایسی اجازت ملی ہے؟ آپ پیچھے وہ جو بے نظیر ہے، ان کی آپ سپیچ دیکھیں، وہ رونے لگ گئی تھی ایک بار۔ وہ کہتی کیا یہ جو نون لیگ ہے ان کا ان کے لیے عدلیہ کا جو نظام ہے وہ الگ ہے اور ہمارے لیے الگ ہے۔ تو ناظرین یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک اشتہاری مجرم نہیں ملزم نہیں مجرم کو ایک تو ضمانت مل گئی، دوسرا اسے اجازت مل گئی کہ آپ جلسے جلوس کریں، پورے ملک سے لوگوں کو لائیں، گورنمنٹ مشینری استعمال ہو۔ دوسری بات، دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں عمران خان کی، جس پر کوئی بھی جرم ثابت ابھی تک نہیں ہو سکا۔ ایک آپ کو پتا توشہ خانہ وہ بھی معطل کر دیا گیا ہے، اس کی سزا بھی ابھی تک سسپینڈ کر دی گئی ہے۔ تو پھر اور اس کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا ہے، صرف جرم کیا ہے کہ اس نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا۔ ناظرین دلچسپ بات ہے کہ اس نے جب امریکہ کے ہوائی اڈوں کے بارے میں امریکہ کا جو تھا اینکر، اس نے جب پوچھا تھا تو عمران خان نے کہا تھا کہ بالکل نہیں۔ امریکہ کے جو سفیر تھا اس نے پوچھا تھا، وہ اس نے کہا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، مطلب بالکل ہم ہوائی اڈا نہیں دے سکتے۔ تو جرم یہ ہے۔ اب اور عمران خان نے جی حضوری نہیں کی، عمران خان جو ہے وہ آگے لیٹے نہیں ہیں جیسے ہمارے دوسرے سیاستدان لیٹ جاتے ہیں۔ عمران خان جو ہیں وہ اپنی بات منوانا چاہتے تھے، تو اس وجہ سے عمران خان نے جی حضوری نہیں کی، عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، تو اس کا آج عمران خان صاحب کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں بغیر کسی جرم میں، کبھی سائفر کیس ہے، کبھی توشہ خانہ کیس ہے، کبھی کوئی کیس ہے، تو آلموسٹ 200 کے لگ بھگ کیسز بن چکے ہیں۔ تو کوئی بھی جرم ابھی تک ثابت نہیں ہوا، اس کے باوجود عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل کے اندر ہیں، اور جن کے اندر جرم ثابت ہو چکا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج دھوم دھام کے ساتھ ہمارے ملک میں شیر کی طرح شیر بن کر ناظرین ہمارے ملک میں آ رہا ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اس ملک میں جو لوگ ہیں وہ اپنا کیا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کی کیا توقیر ہے۔ اس طرح تو ہمارے یہاں پہ کوئی چھوٹی سی چوری کر لیتا تو وہ بیچارہ جو ہے 2 2 سال اندر ڈھکا رہتا ہے اور اسے سزا ملتی ہے۔ تو یہاں پہ اتنے وہ ایون فیلڈ اور بہت بڑے بڑے جرائم، گاڑیاں تو شخانہ سے کوئی مطلب اس کے کاغذات وغیرہ نہیں جمع کروا سکے۔ تیسری بات، تیسری ہے ناظرین، شیخ رشید صاحب نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔
آپ کو پتہ ہے شیخ صاحب جو ہیں وہ پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ خان سچا لیڈر ہے، یہ سب چور ہیں، باقی یہ چوروں کا ٹولہ ہے، تو میں انشاءاللہ خان صاحب کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کہتے تھے کہ میں اصلی ہوں، نسلی ہوں، اور خان صاحب کا میں ساتھ انشاءاللہ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور واقعی آج جب ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا، ان کو مطلب ان کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے لایا گیا، تو اس وقت بھی انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو مطلب عمران خان صاحب کے خلاف کوئی شواہد بنتی، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ 9 مئی جو ہے یہ ایک ایسا پلاننگ ہے جس کی ہم سب مذمت کرتے ہیں، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ اس میں مطلب ہم کسی کو ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ پی ٹی آئی اس میں شامل ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر شیخ صاحب نے یہ کہا کہ میں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جتنے بھی جن لوگوں نے کوئی جرم کیا ہے اور جن لوگوں نے جرم نہیں کیا، ان تمام کو رہا کروانے میں میں اپنا انشاءاللہ کردار ادا کروں گا۔ تو شیخ صاحب نے، جیسا کہ آپ نے پیچھے دیکھا، فروخ حبیب صاحب نے جو سپیچ کی، جو بیان ریکارڈ کروایا، اب ان کی نسبت آپ شیخ صاحب کو دیکھ لیں۔ حالانکہ شیخ صاحب کی اپنی پارٹی ہے، وہ اپنے ہی ٹکٹ پہ لڑتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے جو عمران خان صاحب کے ساتھ اپنا الائنس بنایا ہوا ہے، اس کے ساتھ وہ شامل ہوتے ہیں، حالانکہ وہ کوئی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ نہیں ووٹ لیتے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگ، شیخ صاحب کی جرت کو سلام ہے، جنہوں نے آخری وقت بھی جب ان کے اوپر مشکل وقت آیا تو انہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا۔ تو ایسے لیڈر دنیا میں کم پیدا ہوتے ہیں جن کی ہم قدر نہیں کر پاتے۔ ناظرین، عمران خان اور یہ نواز شریف صاحب میں ڈفرینس ہم لوگوں نے کرنا ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہتے کہ نواز شریف صاحب غلط ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اداروں نے سزا دی ہے، جو ہمارے قانون جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے، انہوں نے سزا دیا ہے، تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ ایک بندہ کنوکٹڈ ہے، وہ ملک سے بھاگا ہوا ہے 4 سال سے، تو 4 سال کے بعد وہ جیسے ہی آئے اس کو اتنے پروٹوکول کے ساتھ ریسیو کیا جائے اور اسے کہا جائے کہ بھائی آپ فلاں جگہ پہ جلسہ ہے، وہاں پہ لوگ آ رہے ہیں، آپ آئیں ڈائریکٹ وہاں پہ جلسہ کریں بڑے دھوم دھام کے ساتھ، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑا سا جو ہے ہمارے جو دماغ میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ تمام لوگوں کو ایکویلٹی ملنی چاہیے، اور اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے، لیکن حقائق کے ساتھ۔ یہ کیا ہے، سیکریٹ ایکٹ، لوگوں کو دکھائیں کہ کون مجرم ہے، کس نے جرم کیا ہے، لوگوں کو اس کے شواہد پیش کریں۔ اب ایسے تو آپ خفیہ کسی کو سزا دے دیں گے تو اس کا تو پھر کوئی حل نہیں ہے۔ تو ناظرین، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس تمام نوعیت کی جو یہ قسم ہے، اس کو ہم سمجھیں کہ کس کا جرم ہے، کس کا نہیں جرم۔ اگر عمران خان صاحب سچے ہیں تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، اگر نواز شریف صاحب سچے ہیں تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن ہمیں حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ جو سچا ہے ان کے ساتھ چلنا چاہیے، جو جھوٹا ہے، جو ملک سے فراڈ کرتا ہے اور ملک کا پیسہ کھا کے پھر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، ہمیں ان لوگوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ لیکن ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، یہ فیصلہ عدالتوں کو کرنا ہوگا۔ میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میاں صاحب جھوٹے ہیں یا میاں صاحب نے فراڈ کیا ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ عدالتیں فیصلہ کریں۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، اس کیسز کو دیکھیں۔ ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، پیچھے والے کیسز دیکھے جائیں، ان کو ری اوپن کیا جائے، ان کی فائلیں کھولی جائیں، ان کو ری چیک کیا جائے، پھر دوبارہ اس کا فیصلہ کیا جائے۔ اگر میاں صاحب سچے ہیں تو میاں صاحب کو صاف کلین چٹ ملنی چاہیے۔ تو ناظرین، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، ہمارے جو عوام ہے ان کو دیکھنا چاہیے، جو سچا ہے اس لیڈر کو ضرور آگے آنا چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔